الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ دل کے ذروں کو وہیں لے چل اڑا کے اے صبا، جس جگہ وہ خاک پائے عاشقان اولیاء، شاہی کی جستجو نہ تجمل کی آرزو، نواز ہے ایک غلام غلامان اولیاء۔ حمد و صلوات کے بعد عزت و تکریم کے لائق حاضرین و سامعین بحمدہ تعالی قبلہ صوفی رب نواز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف، جو کہ حضور قبلہ عالم شہنشاہ سخی زندہ پیر صاحب والی آستانہ عالیہ گمکور شریف آپ کی حیات و کمالات سے منسوب ہے، اس سلسلے میں چند دفعہ پہلے بھی آپ کی خدمت میں حاضری ہوئی۔ اسی تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ وہ استقامت کا عملی مظاہرہ ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی سیرت اقدس کو صحیح معنوں میں سمجھا ہی نہیں بلکہ سمجھ کے اپنایا بھی ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ کوئی ڈیمانڈ کریں، کوئی عہدہ مانگیں، کوئی رشتہ مانگیں، کوئی مال، کوئی جاؤ منصب، تو آپ نے انہیں کیا جواب دیا کہ اگر ایک ہاتھ میں سورج رکھ دیا جائے اور ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دیا جائے تو پھر بھی یہ جو صدائے حق ہے، یہ جو اللہ کی طرف بلانے والا بلاوا اور دعوت ہے، اس سے مجھے کوئی روک نہیں سکتا۔ تو یہ وہ مبارک نفوس قدسیہ ہیں جو اس غلامی کے معیار پر پورا اترتے ہیں، اور آپ نے جب عرض پیش کی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں، جیسا کہ کتاب کے اندر منقول ہے اور پرانے لوگوں نے قبلہ عالم پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی بارہ سنا، دو ہستیاں اولیاء اعظام کے اندر ایسی پائی جاتی ہیں، ایک نائب رسول فی الہند خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں نبی پاک علیہ السلام نے جائے قیام بتایا، اور ایک حضور قبلہ عالم شہنشاہ سخی زندہ پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں جائے قیام شیخ طریقت بھی بھیجے تو یہ اعزاز کی بات ہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام جائے قیام ارشاد فرمائیں تو یہ بہت ایک اعلیٰ اور اللہ کے فضل والی بات ہے۔ تو آپ کہتے ہیں جب ہم نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ کی طرف اشارہ فرمایا وہ یہ جگہ دربار عالیہ نقشبندیہ گمکول شریف تھی، اور ہم نے یہ تحریر لکھی ہوئی بھی دیکھی، لیکن اس اشارے پر جو استقامت کے حوالے سے عملی مظاہرہ ہے وہ یہ ہے کہ جہاں حیات انسانیہ کا گزارنا مشکلات میں سے نہیں بلکہ ناممکنات میں سے ہے، وہاں چلا جانا اور ساری چیزوں کو پش پست ڈال دینا، کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ شیطان بھی آیا اپنی شکل بدل کے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، جہاں پانی نہیں میسر آتا، کوئی دوسرا انسان نہیں ہے، دیگر جو انسانی ضروریات ہیں وہ کیسی پوری ہوں گی۔ تو گویا آپ نے کسی بات کو خاطر میں نہیں لایا، اور سامنے کیا رکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے، یہ ہے ثم استقاموا، کہ اس کے اوپر پھر استقامت کا وہ مظاہرہ کرنا کہ دنیا کی کوئی سختی مصیبت جو سامنے آتی ہوئی نظر آتی ہے وہ بندے کو کسی صورت میں متاثر نہ کر سکے۔ یہ چونکہ حج شریف کے وہ ایام ہیں، یہ مہینے حج شریف کے 3 مہینے کہلواتے ہیں،
تو خلیل اللہ علیہ السلام جا رہے ہیں، آگ کی طرف پرواز ہو رہی ہے، مدد کے لیے فرشتے مختلف صورتوں میں حاضر خدمت ہیں، لیکن آپ کیا فرماتے ہیں کہ رب میرے حال سے واقف ہے، اور اگر وہ جلا کے راضی ہے تو خلیل اللہ نے تو اسے ہی راضی کرنا ہے۔ تو یہ ان نفوس قدسیہ کے جو کمالات اور ان کے استقامت کے جو معمولات اللہ پاک نے قرآن میں بیان فرمائے، ان ہستیوں نے اصل میں ان سے رہنمائی حاصل کی ہے۔ اور قبلہ عالم پیر صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جب بندے کا رخ خدا کی طرف ہوتا ہے تو پھر دنیا کی طرف پیٹھ ہو جاتی ہے، اور جب دنیا کی طرف پیٹھ کی جائے تو پھر دنیا سائے کی طرح، جیسے آپ سائے کی طرف پیٹھ کر کے چلے نا تو سایہ پیچھے آتا ہے، تو آپ فرماتے تھے پھر دنیا پیچھے آتی ہے۔ اور اس میں شک نہیں کہ آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ جس ہستی نے اپنا رخ خدا کی طرف کیا، خدا کے محبوب کے فرمان کی طرف کیا کہ اب میں نے وہاں جانا ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی کوئی سختی بھی آ جائے تو میرا راستہ نہیں روک سکتی، تو پھر اللہ فضل فرماتا ہے۔ وہ علامہ نے کہا نا، آج بھی گر ہو ابراہیم سائی ماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ جب توکل و استقامت کا وہ بندہ مظاہرہ کرتا ہے تو پھر رب کا فضل اور کامیابی اسے سلام کرنے کے لیے آتی ہے، اس میں شک نہیں۔ وہ ان باتوں میں چونکہ تلاوت ہے، طوالت ہے، اور میں اختصار میں رہنا چاہتا ہوں۔ آپ نے پھر اس جگہ کو وہ رنگ لگایا کہ جس جگہ کبھی پرندوں کو پانی پینے کے لیے نہیں ملتا تھا، اب زمین بھی پانی سے سیراب ہوتی ہے۔ یہ اس فقیر کی استقامت کا صلہ ہے جو رہتی دنیا تک مخلوق خدا فیضیاب ہوتی رہے گی اور ہو رہی ہے، جسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ وہ جب ثم استقاموا کے معیار پہ بندہ پورا اترتا ہے تو پھر یہ بندے کا کام ہے۔ جیسے تصویر محمد کرم شاہ الازہری المعروض علامت رحمۃ اللہ نے لکھا کہ یہ دو بندے کے ذمہ کام ہے، ربنا اللہ ثم استقاموا۔ پھر بندہ نوازی کیا شروع ہوتی ہے، تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ پھر تو فرشتے مبارک بھی دینے آتے ہیں، بشارت بھی دینے آتے ہیں، اور خوف اور حزن سے بندے کو محفوظ کرنے کے لیے بھی آتے ہیں۔ بسا اوقات بندگان خدا ان کے کلام کو سنتے ہیں اور بعض دفعہ ان کو الہام کر دیا جاتا ہے کہ ان کا دل اطمینان پکڑ جاتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ راہ خدا میں چلتے ہوئے اور ان لوگوں کی سیرتوں کو اپناتے ہوئے استقامت کا ہم عملی مظاہرہ کریں، تو پھر دیکھیں خدا کا فضل ہمارے ساتھ کیسے ہوتا ہے۔ جیسے یار غار رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، ہم غار میں دو بندے بیٹھے ہیں اور باہر کافروں کا جرمٹ کھڑا ہے، اگر تھوڑا سا نیچے ہو کے جائیں گے تو وہ ہمیں پا لیں گے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ وہ مبارک جو توکل ہے، یہ آج بھی ہمارے اندر آ جائے تو اللہ کا فضل ہمیں اپنے دامن میں لینے کے لیے تیار ہے۔ دعا ہے اللہ جل مجدہ ان ہستیوں کی سیرت اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔